بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ٹیچر سیدہ شمائلہ ارباب رضوی آج آپ کے سامنے جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوں اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ آخر کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ دین اسلام کے عملی احکام میں سے ایک ہے جس کا تعلق مال سے ہے۔ اس حکم کے مطابق ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے اموال میں سے 9 چیزوں کا ایک معین حصہ غریبوں کی مدد اور دوسرے فلاحی کاموں میں جنہیں شریعت نے مشخص کی ہے صرف کرے۔ وہ 9 چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان میں نقدین یعنی سونا اور چاندی، انعام ثلاثہ یعنی گائے، بھیڑ اور اونٹ، غلات اربع گیہوں، جو، کشمش اور کھجور شامل ہیں۔ اگر عزیز طلباء و طالبات آپ کی یادداشتیں تازہ ہوں، ہم نے کلاس میں ان ٹاپک پہ ڈسکشن بھی کی تھی تھوڑی بہت، تو جب ہم تعارفی گفتگو کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بہت آسان طریقہ بتایا تھا ان 9 چیزوں کو یاد کرنے کے لیے۔ بہت جس طرح سے آپ میتھ کے فارمولاز یاد کرتے ہیں اسی طرح سے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ترین رہے گا۔ کیا؟ نقدین کیا ہوتا ہے؟ نقدین سے ذہن میں آپ کے پیسہ یا مال ہی آئے گا، تو آپ یاد کر لیں نقدین 2 چیزیں ہیں جن میں سونا اور چاندی ہے۔ پھر آتا ہے انعام ثلاثہ۔ انعام کا مطلب ہوتا ہے جانور، گائیں، ٹھیک ہے؟ تو ثلاثہ یعنی 3۔ اب آپ یہ سوچیں گائیں 3 تو اس میں کیا جانوروں کا حصہ آ جائے گا، یعنی گائے، بھیڑ اور اونٹ۔ پھر آ جاتا ہے تیسرا حصہ غلات اربع۔ غلات یعنی اناج، گیہوں وغیرہ، اربع یعنی 4۔ آٹومیٹک آپ کو پتہ چل جائے گا 4 چیزیں جو اناج کی ہیں، گیہوں، جو، کشمش اور کھجور۔ یہ اتنا آسان فارمولا ہے، اس سے آپ سیکنڈوں میں یہ 9 چیزیں اپنی فنگر ٹپس پہ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے ہر ایک میں زکوٰۃ کی مقدار اور شرائط متفاوت ہیں، جیسے فقہ میں مشخص کی گئی ہیں۔ متفاوت یعنی مختلف ہیں ایک دوسرے سے نا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا شمار فروع دین کی اہم ارکان میں سے ہوتا ہے۔ فروع مطلب دین کی شاخ، دین کی جو شاخیں ہیں اس میں سے ہوتا ہے۔ اچھا، جس پر دین اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور نماز اور جہاد کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ اسے دین کے 5 ستونوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ تقریباً 59 آیات اور 2000 احادیث کے بارے میں یعنی اس کے بارے میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اکثر موقعوں پر لفظ صدقہ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور فقہ میں بھی زکوٰۃ کو واجب صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ 2 طرح کی ہے، ایک بدن کی زکوٰۃ جسے زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے، پھر دوسری جسے عید الفطر کے موقع پر ہم ادا کرتے ہیں، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے مال کی زکوٰۃ جو درج ذیل یا درج بالا 9 چیزوں پر ہے جو اپنی مخصوص شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کی جانب۔ زکوٰۃ لغوی اعتبار سے زے، کاف اور واو کے مادے سے نشوونما اور زیادہ ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ زکوٰۃ مال سے مراد اسے پاک کرنا ہے، اور زکوٰۃ الزرع یسکو زکوٰۃ سے مراد کھیتی باڑی کی نشوونما ہے۔ زکوٰۃ اصل میں اس نشوونما کو کہتے ہیں جو خدا کی جانب سے ہو۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کو تطہیر سے تعبیر کرتے ہیں، جس کے لغوی معنی پاکیزہ کرنا یا پروان چڑھانا۔ اس کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد، معاشرتی فلاح و بہبود میں صاحب ثروت لوگوں کا حصہ ملانا اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان بہم پہنچانا ہے۔ پاکیزگی سے مراد اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال و دولت میں جو حق مقرر کیا ہے اس کو خلوص دل سے، رضا مندی سے ادا کیا جائے۔ نشوونما سے مراد ہے حقداروں پر مال خرچ کرنا، اپنی دولت کو بڑھانا، جس سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ دین اسلام میں بعض مخصوص شرائط کے ساتھ 9 چیزوں کے معین اور مشخص حصے کو وجوب کی نیت سے ادا کرنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔
اس حکم کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم اس مال میں برکت ادا کرتا ہے، یا یہ کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے انسان کا نفس گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر ملاحظہ فرمائیں، خداوند کریم اگر آپ سے کوئی چیز لے رہا ہے یا دینے کو کہہ رہا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو اس کے کتنے فائدے بھی دے رہا ہے، کس قدر وہ مہربان ہے۔ زکوٰۃ ایک عمومی مفہوم بھی رکھتی ہے، جس سے مراد وہ تمام واجب یا مستحب مالی امداد ہے جو انسان دوسروں کی مدد کے لیے انجام دیتا ہے۔ چونکہ قرآن میں زکوٰۃ کو صدقے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے واجب زکوٰۃ کو مستحب زکوٰۃ سے جدا کرنے کے لیے اسے صدقہ واجب کہا جاتا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین اقتصادی احکام میں سے ہے۔ یہ لفظ اپنے مشتقات کے ساتھ تقریباً 59 مرتبہ قرآن کی 56 آیتوں میں ذکر ہوا ہے، جن میں 27 مرتبہ نماز کے ساتھ آیا ہے، جو اس موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اب کیا ہے اہمیت کی کچھ ہم پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ انسانی روح کی تطہیر اور تزکیے کا سبب بنتی ہے۔ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ خداوند عالم کے غضب کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نماز قبول ہونے کی شرط ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی خدا کا انسان کے ساتھ دوستی کی علامت ہے۔ خدا کے نزدیک محبوبیت کا سبب ہے۔ سخت ترین واجب ہے۔ سماج اور معاشرے کی سعادت کا سبب بنتی ہے۔ مال و دولت کی حفاظت کی ضامن ہے۔ گناہوں کے بخشش کا سبب بنتی ہے۔ رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تزکیہ نفس اور مال میں اضافے کا باعث ہے۔ بیماریوں کا علاج ہے۔ زکوٰۃ دینے والے اور دوسروں سے بلا کو دفع کرتی ہے، مطلب دینے والے جو دے رہا ہوتا ہے اس پہ۔ مالداروں کے لیے امتحان اور غریبوں کے لیے امداد ہے۔ بخل کا علاج ہے۔ بخل یعنی کنجوسی مردوں کی بخشش کا باعث ہے۔ اور فقر فاقہ ہوتا ہے نا، غربت، اس کو ختم کرتی ہے۔ تو اگر آپ انگلیوں پہ گنیں تو کس قدر خداوند کریم نے ہمارے لیے انعامات، جو چیز ہمارے فائدے کے لیے وہ دلوا رہا ہے، اس کے ہمیں کتنے فائدے دے رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں نا، آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں، کوئی چیز شاپنگ کرتے ہیں تو بنا پیسوں کے تو آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے، اور نہ آپ اتنے بے وقوف ہیں کہ کوئی بھی چیز بنا پیسوں کے یا اپنے کسی فائدے کے بنا لے لیں۔ تو یہ دیکھیں نا، خداوند کریم کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمارے اوپر بنا مانگے کتنی نعمتیں ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ اچھا، اب یہ بھی ہے کہ جو نہیں دیتا اس کے لیے بھی خداوند کریم نے کچھ برے اثرات رکھے ہوئے ہیں، جس میں کیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے پر اس کے جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بھی مندرجہ ذیل ہیں۔ مثال کے طور پہ مال کا تلف ہو جانا، ختم ہو جانا، یعنی دگنی خسارت، یعنی 2 گنا نقصان۔ خسارہ معنی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظلم اور گناہ کی راہ میں خرچ ہونا، مطلب سارا کا سارا ظلم اور گناہ کی راہ میں ہی خرچ ہو جائے گا، آپ کے کام ہی نہیں آ سکے گا۔ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوری کی ایک قسم ہے، یعنی آپ اللہ کا مال چوری کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ محتاج اور نیاز مند ہونا، مطلب لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، بظاہر مالدار ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں اس مالدار نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اندرونی طور پہ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز مورد قبول واقع نہ ہونا، یعنی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ مال جس کا زکوٰۃ نہ دیا گیا ہو قیامت کے دن آگ میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی آپ اپنی دوزخ کی آگ کو خود بخود ایندھن بخش رہے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینا موت کے وقت بے ایمان ہو کر مرنے کا باعث بنتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا زمین میں برکت کے خاتمے کا باعث ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کس قدر نقصانات ہیں۔ تو کیا ہم تھوڑی سی رقم سے اللہ کی خوشنودی خریدنا پسند نہیں کریں گے، اور اس رقم کو اپنے پاس رکھ کے اپنے لیے جہنم کی آگ بڑھانا پسند کریں گے؟ دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ صرف پیسوں پہ اور مال پہ نہیں ہے، کچھ دوسری چیزوں پہ بھی ہے۔ جیسے دوسری نعمتوں کی زکوٰۃ میں کیا کیا ہے، اس میں زکوٰۃ کے وسیع معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام میں ہر نعمت کے اوپر مخصوص زکوٰۃ تعین کی گئی ہے، جس کے ادا کرنے سے اس نعمت میں نشوونما اور برکت آتی ہے۔ مصباح الشریعہ نامی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے، جس میں بدن کے اعضاء کی زکوٰۃ کے بارے میں آیا ہے۔
یہاں پہ میں نے امام جعفر صادق کی جو ہے حدیث کو اس لیے کوٹ کیا کہ آپ کو پتہ ہے جو چاروں ہمارے امام ہیں اہل سنت مسالک کے، وہ چاروں کے چاروں ہی کسی نہ کسی طرح سے بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے ان کا ذکر کرنا بہتر سمجھا، اور ان کی جو احادیث ہیں، ان کو اقوال ہیں، ان کو بہت ہی اہمیت اور بلندی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. آنکھ کی زکوٰۃ کیا فرماتے ہیں؟ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا اور شہوتوں سے چشم پوشی کرنا، مطلب شہوت کی جانب نہ دیکھنا، ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں کو بچانا. پھر کان کی زکوٰۃ علم، حکمت، قرآن اور ہر اس چیز کا سننا جس میں انسانی روح کو تسکین ملتی ہو، اور ان چیزوں کے سننے سے پرہیز کرنا جو روح کی گرفتاری کا سبب بنتی ہے، جیسے جھوٹ اور غیبت وغیرہ. ایک اور چیز بھی ہے جس میں میوزک، گانا اور گناہ کی باتیں بھی شامل ہیں، جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ گانا سننا تو قطعاً حرام ہے. پھر ہے زبان کی زکوٰۃ. مسلمان کی خیر خواہی چاہنا، غافلوں کو بیدار کرنا، ہمیشہ تسبیح اور ذکر میں مشغول رہنا، یہ زبان کی ہے. مطلب آپ لوگوں کو خیر و فلاح کی باتیں بتاتے رہیں. ان غافلوں کو بیدار کرنے سے مراد یہ ہے جو لوگ دینی طور پہ بیدار نہیں ہیں، ان کے اندر بیداری پیدا کرنا. پھر اس کے بعد جناب عالی آتی ہے ہاتھ کی زکوٰۃ. ہاتھ کی زکوٰۃ کیا ہے؟ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے دوسروں کو عطا کرنا، علم کے لکھنے میں اس سے کام لینا، ہر اس کام کو انجام دینا جس میں مسلمانوں کی بھلائی اور خدا کی بندگی ہو، ہر برے کام سے پرہیز کرنا. پھر ہے ٹانگوں کی زکوٰۃ. حقوق اللہ کی ادائیگی، اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات، ذکر اور دعا کی محافل میں شرکت، لوگوں کے امور کی اصلاح، صلہ رحم، جہاد اور ہر اس چیز کے لیے قدم اٹھانا جس میں دین اور دنیا کی سعادت اور خوشبختی ہو. یہ تو جناب عالیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتاب سے تھے. اب ایک کتاب ہے غرار الحکم. اس میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب سے بعض نعمتوں کی زکوٰۃ کے بارے میں جو منقول ہے، جو حضرت علی کی نگاہ میں ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کیا ہے؟ علم کی زکوٰۃ. اہل لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت اور اپنے نفس کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دینا. یعنی اہل جو پڑھنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر تعلیم کی نشر و اشاعت یعنی تعلیم پھیلانا، اور پھر نہ صرف ان کے اوپر پھیلانا، خود بھی عمل کرنا، صرف پھیلانا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جناب عالی ہے آپ کا مقام و منصب کی زکوٰۃ. مقام و منصب کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کار خیر میں سے بروئے کار لانا. بردباری کی زکوٰۃ کیا ہے آپ کی؟ کہ تحمل اور صبر ہے. مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بخشش اور جود و سخاوت ہے. قدرت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے. خوبصورتی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عفت و پاک دامنی ہے. کامیابی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ احسان ہے. احسان کیا؟ اپنے سے کمزور، اپنے سے کم لوگوں پر احسان کرنا، اور نہ صرف اپنے سے کم لوگوں پہ، اپنے سے بڑھتر پہ بھی. یعنی آپ کے ماں باپ آپ سے بڑھتر ہیں، افضل ہیں، تو ان کے اوپر صلہ رحم کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ہر طرح سے ان سے نیکی کرنا، ان کے اوپر احسان کرنے کی کوشش کرنا. اچھا، پھر وہ احسان کر کے جتانا نہیں ہے، بس احسان یہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا ہے، تو وہ اس میں شامل ہو جائے گا. پھر کیا ہے جی؟ بدن کی زکوٰۃ جہاد اور روزہ ہے. مال و دولت کی زکوٰۃ ہمسایوں سے نیکی اور صلہ رحمی ہے. تندرستی کی زکوٰۃ خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری میں سعی و تلاش کرنا ہے. شجاعت کی زکوٰۃ خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے. آپ نے دیکھا جتنے ہمارے اصحاب کرام، جتنی آپ تاریخ پڑھیں، سب پڑھیں، اپنے گھر بار چھوڑ کے مہینوں کے حساب سے جہاد کے لیے خدا کی راہ میں ہر وقت مشغول رہتے تھے. تو یہ انہوں نے اپنی شجاعت کی نہ صرف زکوٰۃ دی ہے، بلکہ جہاد کو اپنے اوپر فرض تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو حق سمجھ کے کہ ہم پہ لازم ہے، اور اس کو بڑھتا بھی، یعنی اس کو اس انجام تک اسی طرح پہنچایا جس طرح سے خداوند کریم ان سے چاہتا تھا. تو ہمارا جہاد کیا ہے؟ ہمارے اس دور میں تیر تلوار سے جنگ نہیں ہے، لیکن افکار کی جنگ ہے. تو ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم ان افکار کو سمجھیں،
اور ہم ان کو اس طرح سے کریں کہ اسلام کا نام روشن ہو، نہ کہ اسلام کا نام پستی کی جانب جائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حاکم کی زکوٰۃ۔ حاکم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بے یاروں مددگاروں کی امداد کرنا۔ پھر خدا کی نعمتوں کی زکوٰۃ ہے۔ خدا کی نعمتوں کی زکوٰۃ نیک کاموں کی انجام دہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا آتا ہے جی زکوٰۃ فطرہ۔ زکوٰۃ فطرہ کیا ہے آپ کا؟ زکوٰۃ فطرہ اس مال کو کہا جاتا ہے جسے مخصوص شرائط کے ساتھ رمضان المبارک کے اختتام اور عید الفطر کے وقت واجب ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار اپنے اور اپنے اہل و عیال میں سے ہر فرد جو اس کے گھر سے کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہو کے بدلے میں ایک سا، یعنی سا سے مراد تقریباً 3 کلو گرام گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش دینا واجب ہے۔ اب اس چیز کو آپ تھوڑا غور کریے گا۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہم اس دور میں جو ہے پرانے جو عہد نبوی تھا اس وقت کھجور اور جو کا بہت زور تھا نا، کشمش کھائی جاتی تھی۔ اب ہمارے وہاں کیا ہے؟ ہم گندم زیادہ کھاتے ہیں نا، گیہوں زیادہ کھاتے ہیں، تو اسی حساب سے اس کا جو ہے فطرے کا پیسہ بنتا ہے، یہ دینا واجب ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے بجائے اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے، یعنی یہ 3 کلو گرام دینے کے بجائے اتنے ہی جتنے کی پیسوں کی یہ چیز آ رہی ہے اتنے پیسے دے دیے جائیں، یعنی یہ بات یہاں پہ اختتام پذیر ہوئی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ زکوٰۃ کے ٹاپک پہ میں آپ کو پوری تفصیل اس کی مزید بیان کروں گی۔ تو انشاءاللہ نہ صرف یقیناً آپ میرے لیکچر سے استفادہ کریں گے، آپ مزید کتب سے، تفاسیر سے اور دینی کتابوں کے علاوہ ویب سائٹس بھی ہیں، ان سے بھی آپ ضرور استفادہ کریں گے، اور یقیناً اپنی عملی زندگی میں بھی زکوٰۃ کی پابندی کریں گے۔ میں آپ کی بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں سماعت فرمانے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ اور یقیناً آخری بات جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ مواد آپ کے ساتھ ساتھ اور طلباء و طالبات تک بھی پہنچے اور ان کا بھی علمی استفادہ حاصل کر سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔